حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حدیث نمبر ہے 594، ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام حالانکہ وہ آپ کو محبوب ہوتا تھا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اس پہ عمل کریں گے تو وہ کہیں ان پہ فرض نہ کر دیا جائے. تو فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کبھی نہیں پڑھی لیکن میں اسے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، بس یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، یعنی آپ نے یہ نماز کبھی چاشت کے وقت میں ادا کی، کبھی اشراق کے وقت میں ادا کی. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ تہجد جب آپ کی قضا ہو جاتی تھی تو آپ چاشت کے وقت میں اس کو ادا کر لیتے تھے. حضرت عائشہ بھی اس کے بارے میں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں ان کی کبھی تہجد رہ جاتی تھی تو اس کو فجر کے بعد ادا کر لیتی تھی. فجر کے بعد سے مراد چاشت کے وقت یا اشراق کے وقت نا، وہ بھی قضا نہیں کرتی. تو وہ اس لیے بھی فرما رہی ہیں کہ میں اس کو پڑھتی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہے یہ نماز. ٹھیک ہے، لیکن فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے اس لیے. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز جو اللہ کو بہت پسند ہے اس وقت، یعنی تقریباً 10 کے بجے کے قریب اس وقت، یعنی ہمارے ملک میں جو 10 بجے کے قریب ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں جو رب کی بارگاہ میں اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوگا، کتنی اہمیت اس نے اپنے رب کو دی کہ وہ اپنے کام کاج کے بجائے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کو سجدے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو اس لیے چاشت کی نماز فرماتی میں پڑھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیشگی اس لیے نہیں فرمائی کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی تھا کہ آپ نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل رمضان المبارک میں 3 دن اس کی جماعت آپ نے کروائی، پھر آپ نہیں نکلے صحابہ کا، یہاں تک کہ مسجد چھوٹی بھر چکی ہوئی تھی شوق میں نماز کے. اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب کرے. اور آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں ہماری بھی مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایسے بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ انسان کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. وہ ایک خاص سما ہوتا ہے نا رمضان کی برکات کی وجہ سے. تو وہاں پہ بھی پھر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں نکلے کہ کہیں میری امت پہ یہ فرض نہ قرار دے دی جائے اور پھر امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے. تو یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے اس عمل کو حدیث نمبر 595 میں بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں، یا یہ کہا کہ آپ کی دونوں پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. آپ سے کہا جاتا، عرض کیا جاتا کہ آپ اس قدر عبادت شاقہ نہ کیجیے، یعنی اتنی مشقت سے عبادت کیوں کرتے ہیں کہ پنڈلیاں بھی تھک گئیں، قدم مبارک میں بھی ورم آ گئے. تو آپ جواب دیتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ پہ جو انعامات کیے ہیں، فرض ٹھہرتا ہے نا، پھر میں اس کا شکر بھی ویسے ہی ادا کروں. خاتم النبیین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، ساری کائنات کا افضل البشر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جو انعامات مجھ پہ کیے ہیں ان کے بدلے فرض ٹھہرتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی طویل قیام فرماتے تھے، اتنا طویل فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود صورتیں نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کہہ کر، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ آپ تھوڑی رات کا قیام کیا کریں، پوری رات نہ جاگا کریں، تھوڑا قیام کر لیا کریں، اور کم کر لیا کریں، 1 رات، نصف رات، یا اس سے بھی کم، یعنی کہ چوتھائی رات جس کو تہجد کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرما رہے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑتا تھا کہ میرے حبیب تھوڑا سا کم پڑھ لیں، کم عبادت کر لیں. تو یہاں پہ بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کون ہے مغیرہ بن شعبہ؟ یہ وہی صحابی ہیں جو نبی پاک کی حفاظت میں کھڑے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں جدا ہونے والے صحابی ہیں. اچھا جی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ.